अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस विटनेस करते हुए दिखाई दिए, यानी कि आज के दिन हमने देखा मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई। फाइनली मंडे से जो एक फ्लैट नोट या एक नेगेटिविटी जो कहा यह जा रहा था कि बजट जब अनाउंस किया गया है उसमें कुछ बैंकिंग सेक्टर के ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नेगेटिव बैंकिंग सेक्टर लेते हुए दिखाई दिए थे। IMF के हवाले से रूमर्स भी मौजूद थे, लेकिन कल के दिन हमने मार्केट की परफॉर्मेंस में ये तमाम चीज़ें जो है वो थोड़ी सी फेड होते हुए देखी और आज के दिन मजीद मार्केट के अंदर एक रिकवरी नोट देखा गया। 41,400 एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर रहा। इट मींस के 41,000 का लेवल भी इंटैक्ट दिखाई देता है। फाइनली इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट में भी बाइंग देखी गई है। जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्टैटिस्टिक्स। अगर हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट को भी देखें तो मार्केट की जो एक वैल्यू या मार्केट में जो एक चार्ट हमें शो कर रहा है उसके अंदर स्टार्टिंग ऑफ द डे से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक फ्रेश बाइंग और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए इन्वेस्टर्स दिखाई दिए, जिसकी वजह से आज के दिन क्लोजर भी अपसाइड पे रहा और इंटरडे हाई को ही मार्केट ने पुश किया। दिस इज द रीज़न। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,054.68 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 41,534.99, लोअर वाज 41,054.68 एंड फाइनली क्लोजर रहा 41,438.79 का, यानी कि चेंज रहा 384.11 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली 141.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेन्स देखे गए 21.64 मिलियन शेयर्स के। वैल्यू इज गुड 4.76 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बिंग इन रेड टेरिटरी। TPL पे इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.36 के इजाफे के साथ। 19.13 पे क्लोजर। 17.35 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। BGL सेकंड स्कॉर पे 0.19 का डिक्लाइन। 8.32 पे क्लोजर। 9.85 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। PRL यानी कि पाकिस्तान रिफाइनरी 0.09 का गेन देखा गया। 17.24 पे क्लोजर रहा। 8.92 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। आज हम देख रहे हैं कुछ रिफाइनरी सेक्टर्स भी आगे आ रहे हैं। इट मीन्स के जो अब ENP सेक्टर में काम होता हुआ दिखाई दे रहा था या फिर जो ऑयल प्राइसेस थे उसका इम्पैक्ट कुछ यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सिनेरियो, बजट के ऑब्वियसली इम्पैक्ट्स क्या देखे गए हैं, बिजनेस कम्युनिटी कितना हैप्पी है, बिजनेसेस कैसे जो है वो बिहेव कर रहे हैं और ज़्यादातर जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं तो क्या वो काफ़ी हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक पिलर्स की बात होती है, इंसेंटिव्स की बात होती है तो एक्सपोर्टर्स या एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में दिखी जाती है। तो एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है, एक्सपोर्टर्स को क्या इंसेंटिव्स दिए गए जिसकी वजह से चाहे वो 1 रुपी या 1 ट्रिलियन या 1 बिलियंस की जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, ये आज हम एजेंडा डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ इंटरनेशनल इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस देखे जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट डायमेंशंस हो रही हैं। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, वो भी ऑल टाइम हाई पे दिखाई देती है। अगर हम बात करें डिफरेंट फूड क्राइसिस की तो वो भी ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रहे हैं। कोविड के चैलेंज के बाद ये एक और चैलेंज आफ्टर यूक्रेन एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजेंडा। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदील सिद्दीकी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मसूद नकी साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं काटी के और साथ साथ आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मसूद साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे आपसे। प्लीज़ ये बताइएगा सर कि चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मैसअप हो गई हैं इन द कंट्री, इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो थोड़ा सा एक जनरल कमेंट करें सबके ऊपर पहले कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर अपने अपने मफादात जिसको सबसे पहले तरजीह दी जाती है, क्या सिचुएशन देखी जा रही है इकोनॉमिक डायमेंशन इन द होल कंट्री एंड इंटरनेशनली? सिचुएशन मैसअप हो गई है, ये आपने सबसे पहला जुमला आपने ये बोला। तो ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में मैसअप नहीं हो गई है, ये इंटरनेशनली मैसअप हो गई है। तो बेसिकली एक एक करके सारे उसको सिनेरियो को देख लें, पाकिस्तान को देख लें। जी अच्छा, आपने इंटरनेशनल डायमेंशंस का जिक्र किया है। मैं अदील साहब से भी ये टेक ले लूँ, फिर उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाऊंगी। अदील साहब, इंटरनेशनल डायमेंशंस आप क्या समझते हैं कोविड के चैलेंज के बाद
جو تھوڑا سا ایک وٹنس کیے جا رہی ہیں چیزیں، کیا ابھی جتنی ایفرٹس کی جا رہی ہیں وہ کافی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے سندھ کے دوسرے بڑے شہر کو نمائندگی دی اپنے شو میں. اور کیونکہ کراچی سب کو دیتے ہیں آپ اس چیز کو وہ نہ نہیں، آپ کی مہربانی، کیونکہ آپ نے سندھ کا بڑا شہر ہے اور میں کہتا ہوں دوسرا بڑا بیٹا ہوں میں، تو میرا حق بنتا ہے، اختیار بنتا ہے کہ میں بھی اپنی کاروباری شخصیات کے جو مسائل ہیں وہ بتا سکوں یہاں پہ اور سراہ سکوں جو حیدرآباد کے جو ہمارے حکومت کے اقدام ہیں وہاں پہ. تو دیکھیں جی، جو آپ نے سوال کیا اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ حالات انٹرنیشنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکنامیکل کرنچ سارے ملکوں کے اندر ہے اس ٹائم کے اوپر. لیکن ایک خوشائن بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک اوپیک کی طرف سے بیان آیا کہ ہم کروڈ آئل کی پروڈکشن بڑھا رہے ہیں. تو جو حالات پاکستان اس ٹائم کے اوپر بیئر کر رہا ہے وہ زیادہ تر آئل پرائسز کے اوپر بیئر کر رہا ہے، کیونکہ ہماری اکنامی بیسکلی آئل پہ بیس کرتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیئر فیوچر میں بھی بڑا اپنا یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی حکومت کو اچھے دن بھی دیکھنے کو ملیں گے. اگر یہ برے دن گزار رہے تھے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک 360 ٹرن آؤٹ ہوگا، اور جب یہ اوپیک اپنی پروڈکشن بڑھائے گا تو انشاءاللہ کروڈ آئل بھی ہمارا جو $120 بیرل کے اوپر چل رہا ہے وہ نیچے جب آئے گا تو چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی. کچھ سپلائی چین کے معاملات تھے، سپلائی چین ہماری بڑی ڈسٹرب تھی کووڈ کی وجہ سے، جو اپنا کنجیشن ہوئی تھی ہمارے شپس کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی تقریباً اب نکلنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں فریٹ کی صورت میں بہت بڑی کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی تھی. ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ. تو کچھ اس طرح کے پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں جس کے اوپر مارکیٹ ریئیکٹ بھی کر رہی ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو حکومت کو بھی آگے اسٹیپ لینے پڑیں گے. اس کے اندر دو چیزیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو جو سب سے جلدی آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ میں لے کر آ جائیں اور اپنی ایک وننگ ٹیم بنا سکتے ہیں، تو وہ آئی ٹی کا ایک شعبہ ہے جو اس ٹائم پہ اوور دا نائٹ آپ جو نا اس کو ایکسپورٹ بڑھا کے اپنی کم سے کم کرنسی کو جو نا اسٹیبل کر سکتے ہیں. پچھلے سال کوئی $1 بلین سے بڑھ کے وہ $2 بلین تک آئی ہے، اور اس سال ابھی تک کی فگر $2.85 بلین تک کی ہے، جو کہ اسٹل تقریباً 50% رائز ہے آپ کا پچھلے سال کا ایکسپورٹ بھی ایک آئی ٹی کے شعبے کا. لیکن یہ کم سے کم اس میں کافی پوٹینشیل ہے، یہ 15 بلین تک جا سکتی ہے ہماری اوور دا نائٹ. کیونکہ اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں، میں بھی صنعت کار ہوں، آج اگر کوئی کام ایکسپینشن بھی کرتے ہیں یا کوئی انڈسٹری لگانا شروع کرتے ہیں تو اس کو 2 سال درکار ہیں اس کی پوری اپنا اسٹارٹ ہونے میں. لیکن اگر ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو اوور دا نائٹ ود ان آر رائٹ پوائنٹ ٹیکن سر، ہم کر سکتے ہیں آئی ٹی کے اوپر کام. مسعود صاحب پلیز یہ بتائیے، بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. بجٹ جب پیش کیا گیا تو لگتا ہے ایسا ہے جیسے کہ مڈل کلاس طبقے کو زیادہ جو ہے وہ اب انسینٹیو دینے کی سوچی گئی ہے. رچ از آلویز وہ تو اپنا گزارا کر ہی لیتے ہیں، چاہے انفلیشنری نمبرز ایکسٹرا ہوں، چاہے آپ کا پالیسی ریٹ آگے ہو. لیکن ٹیکسیشن سسٹم میں یا پھر ٹیکسیشن جو ایک بیس ہے اس کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ ٹارگیٹ اب انہیں کیا گیا ہے، چاہے وہ کوئی ڈفرینٹ لوپ ہولز کو فکس کیا گیا ہو، چاہے وہ بجلی کے بلز کا یا ڈفرینٹ چیزوں کا سہارا لیا گیا ہو. کیا سمجھتے ہیں آپ بجٹ کیسا ہے اس بار کا؟ میں آپ کو پچھلے والے سوال سے وہ کر دوں، وہ شاید جواب جو ہے وہ میں دے نہیں سکا اس کا پراپر طریقے سے. جب آپ ایکسپورٹس کی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کر رہی تھی اور آپ نے اس کو کہا اسٹارٹ کیا کہ جی میس اپ ہوا، میس اپ ورلڈ وائڈ ہوا، اور صرف پاکستان میں میس اپ نہیں ہوا، ورلڈ وائڈ ہوا. اور یہ ورلڈ وائڈ میس اپ جو ہے یہ کووڈ کی وجہ سے زیادہ ہمیں نظر آیا. اور جیسے پاکستان تو بلیس رہا سر. ہاں، جیسے بات ابھی کر رہے تھے کہ سپلائی چین کے ایشو، ان سپلائی چین کے ایشو میں فریٹ فارورڈنگ جو ہے اور لاجسٹکس کی کاسٹ اتنی بڑھ گئی، سپلائی چین خراب ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد جو ریٹیل میں جو پرابلمز آئے، جو نمبرز خراب ہونے شروع ہوئے، وہ آج بھی خراب ہیں. تو انٹرنیشنل کو اگر اور یہ خراب ہونے جا رہے ہیں اور خراب ہوں گے. تو میں ابھی جو پکچر دیکھ رہا ہوں وہ بہت خراب ہے. ہمارے بجٹ میں جو چیزیں، جو اسٹیپس کی آپ بات کر رہی ہیں اس پہ بھی میں بات کر لوں گا. لیکن سب سے پہلی جو اس وقت ہمارے پاس جو کوشچن مارک ہے وہ بہت بڑا ہے، کیا کہ ہم یہ ایکسپورٹ جو ابھی کر رہے ہیں وہ ٹیکسٹائل کی ہے یا آئی ٹی کی ہے یا کسی بھی سیکٹر کی ایکسپورٹس ہیں، کیا ہم یہ سسٹین کر لیں گے؟ کیا ہمارا ایکسپیرٹ جو ہے وہ پیسے ہمیں اس حساب سے بھیجتا رہے گا جس حساب سے ہے؟ کیونکہ لے آفس پوری دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سو ان نیکسٹ 6 months آئی سی اے بلری پکچر. مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی بہت اچھی اکانومی ورلڈ وائڈ اور پاکستان میں رہے گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سب کو نوٹ کرنا چاہیے. آپ کی ٹیکسیشن، آپ کے بجٹس ڈپینڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے، آپ کی ایکسپورٹ ارننگ سے، اور ان سب چیزوں سے جب وہ ریلیٹ کریں گے
तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपकी इकॉनमी पे आएगा. आई एग्री विद हिम कि IT इज़ वन सेक्टर जहाँ पे हम अपनी एक्सपोर्ट्स बहुत रैपिडली इंक्रीज़ कर सकते हैं. टेक्सटाइल में डिक्लाइन आने वाला है और आएगा. टेक्सटाइल में जो हम पिछले साल खुश हो रहे थे, टेक्सटाइल मेडअप्स में भी और टेक्सटाइल क्लोथिंग में भी, होम टेक्सटाइल में, सब में इस वक्त डिक्लाइन आना शुरू हो गया. तो ये आगे चलेगा, अभी 4-6 महीने और चलेगा. एंड अल्लाह करे 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ये बेहतर हो जाए. बट अभी ये अच्छी पिक्चर नहीं है. IT इज़ द ओनली सेक्टर जहाँ पे ऑफिशियल आपको 3 बिलियन शायद नज़र आ जाएगा एंड ऑफ द फिस्कल ईयर. बट ये 3 बिलियन नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऑफिशियल पेमेंट्स के हमेशा क्वेश्चन मार्क रहते हैं. तो इसमें एक चीज़ ऐसी नहीं, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे छोटे छोटे फ्रीलांस करते हैं. मैं बजट वाली बात आपसे कर लूं, बजट वाला प्लीज आए. लेकिन आपने एक मैं क्वेश्चन और मजीद करना चाहती हूँ सर. डिक्लाइनिंग आपने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में आ रहा है, व्हाई? इंटरनेशनल मार्केट से चलते हैं ना आप. इंटरनेशनल मार्केट पे जहाँ पे फुटफॉल ख़त्म हो गया, जहाँ पे रिटेल सेल्स पे कम होना शुरू हो गया, एक रिटेलर की, बड़े रिटेलर्स जिनको पूरी दुनिया में कोट किया जाता है, उनकी इन्वेंट्री बिलियंस में बढ़ती चली जा रही है, बिलियंस डॉलर्स में बढ़ती चली जा रही है. अगर किसी की $6 बिलियन की सेल थी और वो सेल मंथली $6 बिलियन की नहीं हो रही है, तो वो इन्वेंट्री मल्टीप्लाई होती है. सिर्फ एक रिटेल स्टोर की जो इन्वेंट्री पिछले हफ्ते की थी $42 बिलियन हो गई है. तो ऑर्डर्स कैंसिल होने अब शुरू हो गए हैं. ऑर्डर प्लेसमेंट का जो टाइम होता है वो निकलता चला जा रहा है, ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो रहे क्योंकि उनकी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है. इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा और आपकी टेक्सटाइल की लूम्स, आपकी टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती जा रही है. तो ये जो बजट है जिसकी हम अब बात करने जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का, इन टैक्सेशंस का सारा इम्पैक्ट इस बजट के ऊपर आएगा ना, जो हमने प्रोजेक्शंस कर ली हैं जुलाई ऑनवर्ड. और अगर हमारे पास उस तरीके से एक्सपोर्ट्स नहीं हुई, उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, उस तरीके से टैक्सेशन नहीं हुई, तो फॉरेन एक्सचेंज का भी प्रॉब्लम आएगा, लोकल टैक्सेशन का भी प्रॉब्लम आएगा. विच मीन्स कि ये बजट जो आपके पास आज प्रॉबली इतना चैलेंजिंग नहीं लगता है, ये मिड ऑफ द फिस्कल ईयर दिसंबर में आपको चैलेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा. दिस इज़ आई फोरसी टुडे. जहाँ तक बजट अनाउंसमेंट का ताल्लुक़ है, उसमें ये है कि ये बात आपकी सही है कि लोअर एंड मिडिल क्लास को फोकस किया गया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज देने की कोशिश की गई है. येट छोटे बिजनेसमैन को, जो दुकानदार टैक्स नहीं देता है, उसको टैक्स में कवर करने की कोशिश की गई है. ठीक है. जहाँ पे लग्जरी आइटम है, उन लग्जरी आइटम्स पे वो गाड़ियाँ हों या प्रॉपर्टी हो या इसके अलावा कोई इम्पोर्टेड आइटम्स हों, वहाँ पे अगर कोई चीज़ ऐड ऑन कर दी गई है, उसको बढ़ा दिया गया है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. आपकी इकोनॉमी इजाज़त ही नहीं देती आपको लग्जरी की. तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे इस बजट को मैं रेट करता हूँ. जहाँ तक आपने बात की कि जी क्या फैसिलिटीज़ इस बजट में दी गई, इंसेंटिव्स, इस बजट में एज सच कोई इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स नहीं दिए गए. ये कंटिन्यू किए गए, जो पहले अनाउंसमेंट की कर दी गई थी, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की कर दी गई थी, टैरिफ रेट्स की कर दी गई थी, जो यूटिलिटी के, जो एक्सपोर्टर्स के लिए थी, वो अपनी जगह वो कंटिन्यू कर रही है और वो कंटिन्यू करनी भी चाहिए. उसको छेड़ना जो है वो मज़ीद नुकसानदेह हो जाएगा आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए. छोटी इंडस्ट्री के लिए मैं अदील साहब से पूछूंगी क्यों नुकसानदेह हो जाएगा, लेकिन प्लीज आप. हाँ, मैं अदील साहब को भी थोड़ा सा मैं रोल प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि अदील साहब भी एक ऐसे एरिया से, हैदराबाद से जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल में बढ़ती जा रही है. तो अदील साहब अगर किसी जगह नज़र आने शुरू हो रहे हैं, तो हमें तो ये नज़र आने चाहिए बहुत आगे, क्योंकि अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं है. हम एक्सपोर्ट के नंबर्स अगर देखें तो अब हैदराबाद रीजन के बढ़ने शुरू हो गए, तो बढ़ने भी चाहिए लाजमी, और फिर उसी तरीके से हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है. तो मेरा सिर्फ जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो पॉइंट है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ ये रिलाई ना करें कि अभी जो बजट अनाउंस हो गया है, जो प्रीवियसली जो स्कीम्स अनाउंस थी, जो यूटिलिटी से रिलेटेड थी, जिसमें नॉट ओनली द प्राइसेस बट सप्लाई चेन, उनकी अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा एड्रेस होने वाली हैं, दोबारा एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है हमें. राइट. चलें जी, ट्रिगर्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अदील साहब ये बताइए कि इन्होंने कहा कि एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स की बात की जा रही है. एक तरफ हम IMF के प्रोग्राम में सिंस अक्टूबर, and we have taken a lot of time to negotiate from IMF.
ہم نے کافی ٹائم گزار لیا ہے کچھ اپنی کنڈیشنز منوانے میں, کچھ ان کی ماننے میں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہوتا یہ کہ ہمیں ان کی ماننی پڑ جاتی ہے. تو اتنے ایسے دن جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے, یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیوں دیکھنا پڑے. اور دوسری بات یہ کہ ٹیکسیشن سسٹم کی بات کی, فکس ٹیکس رجیم کی سر نے, کتنا امپورٹنٹ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے بجائے اب ڈائریکٹ ٹیکسز امپلیمنٹ ہونا, کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں پھر وہ پور طبقہ بھی آ جاتا ہے, وہ ایک مڈل کلاس طبقہ بھی آ جاتا ہے جو آلریڈی سیلری بیس ہے, جو آلریڈی سیلری سے جو ہے وہ اپنے ٹیکس ہمیشہ سے جو ہے وہ دیتا آ رہا ہے. دیکھیں نتاشا, اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں جو نا, ایک تو آپ نے مجھے کہا کہ جی جس طرح کا بجٹ انہوں نے دیا, بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور بہتر یہ کر سکتے تھے اگر یہ 3,000 سے لے کے 30,000 کے لوگ جن کی آمد نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے فکس ٹیکس رجیم کا امپلیمنٹیشن کی. اگر یہ بڑھا کے 3 لاکھ کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں تقریباً 40 سے 50% بزنس کمیونٹی, چھوٹے جو کاروباری لوگ ہیں, ان کے مسائل حل ہو جاتے. یہ جو ہراسمنٹ ہماری ہوتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, وہ تقریباً کم سے کم منیمائز ہو جاتی. دوسرا پھر آپ نے یہ بات کہی کہ جی کس طرح سے ہم ایکسپورٹ کے ٹیکس رجیم کے حوالے سے اب ڈپارٹمنٹ بادر نہیں کرے گا ایف ڈی آر کی اب تو وہ تو انہوں نے گارنٹی دی نا, مفتاح اسماعیل صاحب نے, انہوں نے کہا نا جی میں شیورٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ایف بی آر پوچھے گی نہیں, آپ 3,000 سے لے کے 30,000 جن کی منتھلی جن کی سالانہ آمدنی ہے ان کا جو فکس ٹیکس انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ پے کر دیں, ایف بی آر کا بندہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو یہ تو انہوں نے کلیئر اس بات کو میسج دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا بھی انشاءاللہ. جب مفتاح صاحب ایک بجٹ اسپیچ میں بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو یہ آنر بھی کریں گے. دوسری بات یہ آ گئی کہ جی ایکسپورٹر کو ریلیف. دیکھیں ایکسپورٹر کو ریلیف یہ کس طرح سے دے سکتے ہیں, ایک تو یوٹیلیٹیز بل کے اوپر دے سکتے ہیں کہ یوٹیلیٹی جو ایکسپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے اندر بھی اس کا ایک اسپیشل پروٹوکال ہے, کیونکہ ایک ڈالر لاتے ہیں نا, امپورٹر تو ڈالر پھینکتا ہے باہر, ایکسپورٹر ڈالر لے کر آتا ہے. تو ایک طریقے سے ریلیف پیکج میں کہتا ہوں کہ میں کس طرح سے ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتا, اور ایک طرح سے ان کے اوپر میں تنقید بھی یہ کرتا ہوں کہ ہمارا ای پی زی جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون تھا, یہاں پہ 17% ٹیکس فیبرری کے ٹائم کے اوپر لگا دیا منی بجٹ کے اوپر. یہ تو ان کا تعلق ہی نہیں تھا. ہم منتیں کر کے انڈسٹری کو لے کر آ رہے ہیں ای پی زی میں, یہاں پہ جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے تو مال بھی باہر سے منگوانا ہے, منگوا کے ان کو بنا کے اور باہر بھیج دینا ہے. ان کا تو کوئی ایسا تعلق نہیں تھا, لیکن اس کے اوپر بھی 17% ٹیکس ٹھوک دیا. تو وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ حکومت سے بھی میں گزارش کی ہے اور مزید کر رہا ہوں کہ جی یہ 17% جو ای پی زی پہ لگایا ہے اس کو تو فی الفور آپ ریموو کریں, اس کو دیکھا جائے, اس کو دیکھا جائے, ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ان دا مین ٹائم سوئی گیس کا ایشو ہے ہمارے پاس, سوئی گیس کی شارٹیج ہے. دیکھیں ایکسپورٹر کا کام ہے کہ وہ اپنا دنیا کے اندر سستا سودا بیچے اور اچھی کوالٹی بیچے, تب تو جا کے ملک کے اندر یہ ساری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی. اب 8 روپے کی یونٹ کی سمری دی ہوئی ہے, 45% سوئی گیس کا انسینٹیو دیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے حکومت پاکستان کو. اگر ایکسپورٹر کو ریلیف دینا ہے تو ایکسپورٹر کو ریلیف دیں, اس کو یوٹیلیٹی سستی دیں, وہ پروڈکٹ سستا بنائے, دنیا میں مارکیٹ کرے, آپ کے ملک میں ڈالر لے کر آئے. یہی ایک فنومنا ہے نا, بڑا سمپل سا فنومنا ہے. زیادہ نیڈ آف دی آر بھی یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ریزروز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں, تو ہمیں تو ایکسپورٹرز کی ہی ضرورت ہے. ریزروز کی تو جی صورتحال وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے اور الگ ٹاپک ہے. بینک اسٹیٹ بینک نے اتنی سختی کی ہوئی ہے اس ٹائم کے اوپر, ایل سیز اوپن نہیں ہو پا رہی ہیں, اچھے بڑے اس کی جو نا, تو بہت ایشوز ہیں امپورٹ کے اوپر اس ٹائم کے اوپر, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. میں پی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں تو مجھے چیزوں کو دیکھنا بھی ہوگا. حوالے سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ امپورٹر کو جو ہے وہ سارے ڈالرز جو ہے وہ باہر بھیج دیتا ہے, اور ظاہر ہے وہ امپورٹ کرتا ہے, تو امپورٹ کرے گا تو بھیجنا پڑے گا. ساری چیزیں ابھی تک ہم امپورٹر ہی, نیٹ امپورٹر ہر چیز کے بنے ہوئے. بزنس کمیونٹی ٹھیک ہے, اپنے بزنس کو بھی ترجیح دیتی ہے. یہ حالات خراب کب سے ہوئے, جو میرا مشاہدہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی 2003 تک ہم چیز ٹھیک تھی ہماری صورتحال نا, کچھ تھوڑا بہت ہم اوپر نیچے تھے, لیکن اس کے بعد لگژریز جب ہم نے امپورٹ کرنا شروع کر دی. اب جو میرے سامنے والا ایک گھر کے سامنے ایک مارٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی, ادھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا کتے کا شیمپو, ڈاگ کا شیمپو, کیٹ کا, تو اتنی لگژریز آئٹم کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے تھی. ان چیزوں کو روکنا چاہیے, ہم بھی یہ بات کہتے ہیں بین ہونا چاہیے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ جو SRO 598 آیا اس میں بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بھی کچھ ایسے ایسینشیلز ہیں جو وہ بھی بین ہو گئے ہیں, تو وہ بھی ہماری بات چل رہی ہے حکومت پاکستان سے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ریلیف دلوائیں گے. 4-5 ایسے پروڈکٹ ہیں جو ایسینشیلز ہیں اور وہ بین کیے ہوئے ہیں, بھی رکے ہوئے ہیں وہ بھی. رائٹ, چلیں جی نکی صاحب پلیز آپ سے سوال کر رہی ہوں میں. انٹرنیشنل آئل پرائس کا امپیکٹ لوکل مارکیٹ پہ ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے سر, اس کا کیا سولوشن ہے؟ ہم
ایک قوم بحیثیت قوم کافی اگری ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر, لیکن ایک چیز جو کہ رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ ہو جاتا ہے, انٹرنیشنل آئل پرائس پہ ایک پش آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو ہمارا امپورٹ بل جو کہ ایک 50% تھا تو وہ اب 100% پہ چلا گیا, یا پھر 100% تھا تو وہ 200% ہو گیا. سر کیا اس کی جو ہے وہ سولوشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنلی تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. آپ کو جو انٹرنیشنل پرائس ہے اس پہ آپ کو لینا پڑے گا. آپ کی جو ساکھ ہے, جو آپ کی ریپوٹیشن ہے, اس کے حساب سے آپ کو ٹرمز ملیں گی. اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے تو آپ کی پیمنٹ ٹرمز بھی اچھی نہیں ہوں گی. اگر آپ کی ساکھ اچھی ہے, آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے, آپ کی ہسٹری, پیمنٹ ہسٹری ٹھیک ہے, تو آپ کو اسی حساب سے ریلیف بھی مل جائے گا اور اسی حساب سے ریٹس بھی مل جائیں گے. RLNG کے بھی مل جائیں گے اور پیٹرولیم پروڈکٹ کے بھی مل جائیں گے اور ایڈیبل آئل کے بھی مل جائیں گے. بٹ آپ کی ساکھ تو اچھی نہیں ہے, آپ کے پیمنٹ پلانز جو ہیں وہ ہمیشہ خراب ہوتے رہے. آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ماضی میں ایسی ہوتی رہیں کہ آپ سودے کر کے نہیں لے پائے سودے اور آپ نے وہ چھوڑ دیے. تو اس کا سلوشن جو ہے وہ ایک ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے سینیریو میں اس میں رہتے ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ اپنی کنزمپشن جتنی کم کر سکتے ہیں کم کر لیں. پہلا تو سب سے بڑا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنی کنزمپشن کم کرنے کی کوشش کر لیں. ہر انڈیویجول کا کام ہے یہ. امپورٹر تو مال امپورٹ کرے گا, بیچے گا, اس کے گودام خالی ہونے شروع ہو جائیں گے, وہ اور امپورٹ کر لے گا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے اوپر کوئی بار نہیں ہے کہ جی آپ اتنا خریدو اتنا نہیں خریدو. تو آپ اپنی کنزمپشن کم کریں اور آپ اپنے بلز کم کر لیں. دس از نمبر 1 سولوشن. نمبر 2 سولوشن جو ہے نا وہ بڑا تھیوریٹیکل قسم کا ہے. اس میں آپ کو لانگ ٹرم کام کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. ابھی عدیل ذکر کر رہے تھے کہ ہماری 2003 تک ہم صحیح چل رہے تھے, اس کے بعد ہمارے بیلنسز خراب ہونے شروع ہو گئے, ہم لنگڑانا شروع ہو گئے. ہم نے سوچا کیوں, کہ ہم نے یہاں پہ SMEs بند کرنی شروع کر دی. آپ کو پتہ ہے آپ کا 65% جو شیئر تھا ایکسپورٹس کا اور انڈسٹری کا وہ SMEs سے تھا, وہ کاٹیج انڈسٹری سے تھا. آپ نے ختم کر دیا. 2008 میں تو آپ نے ان کو فارغ کر دیا, گون ود دا ونڈ. تو آپ کو یہ واپس لانا پڑے گا. SMEs تو سر اب تو آئی تھنک کہ اب SMEs پہ کام ہو رہا ہے, بہت کام ہو رہا ہے, بہت کام ہو رہا ہے. لیکن اینی کنٹری کہ آپ دیکھیں آپ تو نمبرز کا گیم کھیلتی ہیں نا سارا. آپ کل اپنے پروگرام میں SMEs کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اور لارج اسکیل کی جو پروڈکٹیوٹی ہے نمبرز لے آئیے. آپ ایکسپورٹس کے نمبرز لے آئیے کہ SME سے کتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور لارج اسکیل سے کتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو یہ ایبسولوٹلی یہ وائس ورسا ہو گیا. یہ 65-35 تھا تو یہ 35-65 ہو گیا. بٹ پوری دنیا کے اندر نیم دی اکانومی کوئی جس سے آپ اپنی پیرٹی ملا لیتے ہو. آپ بنگلہ دیش جاؤ, انڈیا جاؤ, ویتنام جاؤ, کمبوڈیا جاؤ, سری لنکا جاؤ, جو آج کل سری لنکا کو نہیں کوٹ کرنا چاہیے بٹ فار دی ریفرنس میٹرز آپ کو سامنے نظر آتے ہیں کہ کہاں سے کون سی انڈسٹری جو ہے وہ شیئر لیتی ہے. اور ہمیں سیکھنا پڑے گا سر. یہ تو نہیں, آپ یہ سیکھے ہوئے تھے, آپ بھول گئے, آپ نے کرنا چھوڑ دیا, آپ اپنا سبق بھول گئے. آپ واپس اس میں جائیں, آپ اپنے یہاں انڈسٹریلائزیشن کو بڑھائیں. اور انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے انٹرنیشنل کمپنیز سے FDIs کی بات کرنی شروع کر دی. لوکل کو کریں. ہر انسان, آپ سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑی اسمارٹنیس کا ٹائم ہے, اب تھوڑا انوویشن کا ٹائم, وہ پرانے طور طریقے نہیں کرنے جو اڈاپٹ جو کلچر پوری دنیا میں میں تو سمجھتا ہوں اور بہت نہیں سمجھ رہے یہ بات, اور یہ بات نہیں سمجھ رہے. ابھی عدیل صاحب کے پاس حیدرآباد ریجن میں بہت بڑا رورل ایریا ہے. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اگر جا کر کے کسی رورل میں یہ انڈسٹری لگانے جائیں تو ان کو انفراسٹرکچر ملے گا, ان کو گیس ملے گی, ان کو بجلی ملے گی. انفراسٹرکچر سے سڑک کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, یہ مل جائے گا ان کو. اگر یہ مل جائے گا تو بہت اچھی بات ہے, اور یہ اگر نہیں ملتا تو کس کے سمجھنے کی بات ہے. پھر یہ عدیل صاحب کے یا میرے یا ان لوگوں کے جنہوں نے اکانومی کا ٹھیکہ لیا ہوا. رائٹ سر, آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے. میں عدیل صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں. عدیل صاحب, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو بہت کم ہیں, 8 یا 9 اس کی تعداد ہے ٹوٹل. اور ساتھ ساتھ اگر اسپیشل اکانومک زونز کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت کم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ انفراسٹرکچر یا بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ ہو جائیں تو بزنس کمیونٹی بک اپ ہے, وہ ڈیلی بیسس پہ کام کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیں جی, میں تو اس مسئلے کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, کیونکہ آج مسعود بھائی اگر کاٹی میں دیکھیں, کورنگی میں دیکھیں, تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں 2 ارب سے 1 ایکڑ کی
ویلیو چلی گئی ہے فرنٹ کے اوپر. اور اگر میں حیدرآباد کی بات کرتا ہوں تو حیدرآباد کا جو سائٹ ایریا اس کے فرنٹ کی ویلیو اس ٹائم پہ 50 کروڑ سے 60 کروڑ روپے ایکڑ ہو گئی ہے. تو یہ صنعت کار تو یہاں پہ 50 کروڑ 60 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین نہیں لے کے ایکسپینشن کرے گا تو پھر لگائے گا کیا. تو یہ جو آپ اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ تو حکومت کو ہنگامی بنیادوں پہ بنانے چاہیے, اس میں تو سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. میں دیکھیں اس بجٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے رکھ دی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اور اچھی چیزیں بہتر ہو سکتی تھی. 121 ارب روپیہ انہوں نے ہائی ویز میں رکھ دی ہیں. میں کہتا ہوں یار 121 ارب ایک سال کے لیے آپ ہائی وے پروگرام ملتوی کرو, ضروری ہے جتنا ضروری مینٹین کرنے کے لیے اتنا بجٹ لے لو, لیکن اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ دوسرے سیکٹرز میں لے جاؤ. جہاں پہ ایس ای زی ہے اس کو بناؤ, یا آئی ٹی کے اندر بجٹ دو جو اوور دا نائٹ آپ کو رزلٹ دیں. جب تک آپ مجھے لینڈ ہی پرووائڈ نہیں کرو گے سستی, صنعت کار کیسے آئے گا, کیسے پیسے لگائے گا؟ وہ اپنی ساری کی ساری جو ایکویٹی ہے وہ لینڈ میں تو نہیں بلاک کر دے گا. اس کو لازمی سی بات ہے بلڈنگ بنانی ہے, مشینری خریدنی ہے, مارکیٹ کا مال خرید کے مارکیٹ میں مال دینا ہے, اس کا ہے کریڈٹ مارکیٹ ہے ہماری. جتنی ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, جتنی ہمارے پاس انڈسٹریز موجود ہیں, لوکل ڈیمانڈ بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں پاپولیشن ریشو بھی دیٹ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہی ہوتا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ لوکل ڈیمانڈ کو ایٹ لیسٹ ہم فلفل کرنا شروع کر دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان اگر آج ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ اپنی پاپولیشن کی بیس پہ ایگزسٹ کر رہا ہے, کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ہماری. آج چائنا بھی ہمیں اگر کوئی لفٹ کراتا ہے تو وہ ہماری پاپولیشن اور ہماری مارکیٹ کو دیکھ کے لفٹ کراتا ہے. اسی طرح سے ہماری ویسٹرن ورلڈ ہے, ہماری حیثیت ہی ہماری پاپولیشن ہو گئی ہے کہ بڑی مارکیٹ ہے, لیکن اس مارکیٹ کی پر کیپٹا انکم اور پر کیپٹا اسپینڈنگ کو آپ دیکھیں کہ ہونا کیا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ انفلیشن کر دیتے ہیں, 3 سال کے اندر آپ دیکھیں جی 105 روپے سے لے کے 206 روپے 7 پیسے کے اندر آج میرے امپورٹ کے ڈاکیومنٹ چھٹے ہیں. آپ اندازہ تو کریں کہ 3.5-4 سال کے اندر آپ نے 100% انفلیشن کر دیا ہے. سیلریز انکریمنٹ کتنے ہوئے ہیں؟ 10-15-20%. تو کیسے آپ ڈیمانڈ کو میٹ اپ کرو گے جب اسپینڈنگ پاور آپ انسان کی لے لو گے تو آپ یہ مارکیٹیں سب آرٹیفیشل ہو جائیں گی. پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ سو رہے تھے, کیوں نہیں یہ کام کیا گیا؟ ہر سال چلیں ایک سال ہم نے ایک چیز کو چھوڑ دیا, دوسرے سال تو اس کو ٹیکل کیا جائے نا. میں اس بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے, وقت ہمیشہ ایک سا رہتا ہے, اور اگر پچھلے ادواروں میں کام نہیں ہوا تو آج سے کام کرنے کی ٹھانے. اب سونے کے وقت نہیں رہے ان کے, اب تو یہ 24 گھنٹے کام بھی کریں تو ہم پہ احسان نہیں کرتے ہیں. کام کرنا چاہیے ان کو ملک کے لیے. اور ایسا شعبہ میں اپنے شہر کی, کیونکہ حیدرآباد کا ذکر ہو رہا ہے, میں اپنے شہر کی آپ کو بتاؤں 100 سافٹ ویئر ہاؤسز کام کر رہے ہیں. سر آپ شہر نہیں بلکہ پورے ملک کی بات کریں, ہم آپ کو اوپن گراؤنڈ دے رہے ہیں. کیونکہ مجھے مسعود بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی حیدرآباد کا اس کے ایکسپورٹ کا بڑھ رہا ہے نمبر, تو میں 100 سافٹ ویئر ہاؤسز اس ٹائم پہ حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں. تو میں تو یہ صرف حیدرآباد شہر کیا ہے 3 ملین 4 ملین کی پاپولیشن, لیکن اگر وہاں پہ اتنا پوٹینشیل ہے تو برائے مہربانی پورے ملک میں دیکھیں. اور چوتھا بڑا آئی ٹی کا ذکر کیا, ایک اور انڈیکیٹر آپ کا, چوتھا بڑا فری لانسنگ کنٹری ہے پاکستان اس ٹائم پہ آئی ٹی کے اندر, چوتھا بڑا فری لانسنگ مارکیٹ جو ہے وہ جی. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ شعبے ایسے ہیں جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے تو آپ ملک کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں. آج پھر آنے والے وقت میں ہمارے بچے بھی یہی بات کر رہے ہوں گے کہ جی ہوا کیا تھا. ایگزیکٹلی سر, پوائنٹ ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. مسعود صاحب, آئی ٹی کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئی ٹی سیکٹر اٹ سیلف, اس کے اندر بہت ڈائمینشنز موجود ہیں. اگر آپ پڑوس ملک کی مثال دیتے ہیں تو وہاں پر آج سے 17-18 سال پہلے یا پھر 20 سال پہلے سے آئی ٹی کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہونا شروع کر دیا تھا. اب پاکستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اکیڈمکس یا پھر اتنی ایجوکیشن سسٹم کیا آئی ٹی کو موٹیویٹ کرتے ہوئے یا آئی ٹی فری لانسرز کو, آئی ٹی انڈسٹری کو موٹیویٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے؟ نمبر 1. اینڈ نمبر 2, جو آئی ٹی کی ہم ایگزامپل لے رہے ہیں اس کی ایکسپورٹ کو ملٹیپلیکیشن ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, اور جیسے عدیل صاحب نے کہا کہ اوور دی نائٹ ہمارے پاس سولوشنز آ سکتے ہیں. تو پاکستان اب جتنے زیادہ انسینٹیوز یا جتنے زیادہ ابھی جو کہ آئی ٹی سیکٹر کو دیے گئے ٹیکس ہالیڈیز کے پوائنٹ آف ویو سے, کافی ہیں؟ 2 چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکیڈمیا کی آپ نے بات کی. اکیڈمیا اس وقت فل سپورٹ کر رہی ہے. آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں اپنے پاؤں پہ ہے, اور ٹیکنالوجی میں کبھی بھی کوئی چیز پوری نہیں ہوتی. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جو یونیورسٹیز اور جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کے ایجوکیشن سینٹر ہیں وہ واچ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ ٹیکنالوجی اور وہ ایجوکیشن لے کے آ رہے ہیں. دس از مائی پرسنل اوپینین. بٹ یہ تو ٹیکنالوجی جب اس کو بولتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, تو ٹیکنالوجی تو ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی چلی جا رہی ہے نا. آپ ابھی
सर्वे करना शुरू कर दें, अगर आप ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें दुनिया में टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है और पाकिस्तान में कहाँ है, इज़ दिस इनफ? नो। बट इनकरेजिंग वाली साइड पे जाते हैं, पॉजिटिविटी की साइड पे जाते हैं और ये देखते हैं क्या हमारा जो बच्चा इस वक्त यूनिवर्सिटी से निकल रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है? यस, एक हद तक है। वो कहीं फारिग तो नहीं घूम रहे, अगर उन्होंने स्पेशल एजुकेशन उससे रिलेटेड ले लिए, वो फारिग नहीं घूम रहे, उनकी रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग बट नॉट इनफ। वाई? बिकॉज आपको मैच तो पूरी दुनिया के साथ ही करना है ना। और अगर आप बात करते हैं सिलिकॉन वैली वाली स्टैंडर्ड्स की तो ऑब्वियसली आपके पास आप बहुत पीछे हो। बट ये स्टार्टिंग बुरी थोड़ी है, ये अच्छी स्टार्टिंग है और ये इनकरेजिंग है कि आपका एक सेक्टर तो ग्रो कर रहा है। आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल पे रहते थे और आज भी टेक्सटाइल आपका 70% तक आपको लेके जाएगा। वो अगर आपको बच्चा भी है सर, एक्सपोर्ट के नंबर्स जनरेट करने में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर का ही हाथ देखा जाता है। ये है और रहेगा भी, क्योंकि आप एक एग्रो बेस्ड कंट्री हो, आपके पास कॉटन आता है, आपके पास मैन पावर, जैसे बता रहे हैं आपके पास मैन पावर बहुत है, आपकी लेबर कॉस्ट कम रहेगी, आपके पास लैंड बहुत बड़ी है, आपके पास कोस्टल एरियाज बहुत बड़े हैं, तो आपकी लॉजिक, ये सारे एडवांटेजेस आपको रहेंगे। और फिर आपका ट्रेडिशन, आपके एरिया में, आपके रीजन में जुलाहे जो कपड़ा बुनने वाले और कपड़ा बनाने वाले, वो एक लेगेसी तो है ना, तो वो कभी ख़त्म तो नहीं होगा। बट क्या हम गाड़ियाँ बनाना ना शुरू कर दें अच्छे तरीके से? क्या हम, आपको पता है आईटी इंडस्ट्री किसको कहते हैं? आपको मैं मिसाल दे देता हूँ और मैं ये हमेशा देता हूँ, शायद मैंने आपके चैनल पे पहले भी दी हो, बट मैं आपको आज फिर ये मिसाल देता हूँ। 1985 में विजन बना वियतनाम का, ठीक है जी, और वहाँ पे इस वक्त वन सिंगल कस्टमर सैमसंग जो है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। राइट। एक कस्टमर, ठीक है, आईटी बेस है सारा, एलसीडीज भी हैं, फ़ोन भी हैं, दूसरे गैजेट्स भी हैं, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया। सो आईटी इज़ नेवर एनफ कि भाई आप कहो कि जी हम सर, ये हमेशा आपको कमी महसूस होती रहेगी, आप मैच नहीं कर पाओगे वेस्टर्न वर्ल्ड से, वो आपको हमेशा भूख और वो स्टार्विंग रहनी चाहिए। बाकी जहाँ तक दूसरी बात आप कर रही थी, मेरे जहन से निकल गया आपका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,39,800 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,19,860 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पनाउज $1,831.11, ऑयल WTI पर बैरल 118.1, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 120.5। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 215.5, सेलिंग वाज 217 रुपीज। यूके पाउंड बाइंग रही 250 रुपीज, सेलिंग वाज 252.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 206 रुपीज, सेलिंग वाज 208। चाइनीज युआन बाइंग रही 30.42, सेलिंग वाज 30.67। सऊदी रियाल बाइंग रही 55 रुपीज, सेलिंग वाज 55.5। यूएई दिरहम बाइंग एट 56.25, सेलिंग वाज 56.9। कुवैती दिनार बाइंग रही 670.92, सेलिंग वाज 675.92। ओमानी रियाल बाइंग रही 536.73, सेलिंग वाज 541.23। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। आज की मार्केट में हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस सबसे ज़्यादा हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द रीज़न इन्फ्लेशन के नंबर्स जनरेट होने में या फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ने में हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर थोड़ा सा इंटरनेशनली जो ये पुश है या इंटरनेशनली जो ये दबाव है वो कम होता हुआ दिखाई दे। अदील साहब भी मौजूद हैं और नकी साहब भी मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। दूसरे पॉइंट की बात हो रही थी, लेकिन मैं अदील साहब से पूछती चलूँ। अदील साहब, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस यही फिनोमेना है सबसे ज़्यादा एक सोल्यूशन या थोड़े से अगर ट्रिगर्स को देखा जाए कि अगर थोड़ा ऑयल प्राइस कम हो जाए, थोड़ा ग्लोबल इन्फ्लेशन कम हो जाए, थोड़े हमारे पास जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट के जो ज़राए हैं वो बढ़ जाएं, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में खुशाइन चीज़ें हो सकती हैं आने वाले दिनों में? मैंने तो ये बात कही कि ओपेक का एक बयान आया था तो उसके बाद ही कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर इंडिकेटर नज़र आया था। स्टील कोई $101 कम हो गया था एक ही दिन के अंदर, लेकिन वो दोबारा गेन कर गया। लेकिन एक न्यूज़ के ऊपर मार्केट रिएक्ट करती है, तो जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली अभी प्रोडक्शन का शॉर्टफॉल था, कोविड की वजह से बहुत सारे वेल बंद हो चुके हुए थे, रिवाइव करते हुए टाइम लग रहा है उनको, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो 110%। रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा, या रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वो तो बहुत ही बड़ा एक इशू मेजर सामने आया,
وہ بیسیکلی کموڈٹی پہ اثر پڑا. یوکرین کیونکہ ہمیں ویٹ سپلائی کرتا تھا, یوکرین ہمیں آئل سیڈ سپلائی کرتا تھا, اور بھی ایک کموڈٹی یوکرین سے آتی تھی, تو ہمارے پاس تو اس کا جو فوڈ سیکیورٹی کا بحران چل رہا ہے وہ بیسیکلی اس وجہ سے زیادہ ہے. انڈونیشیا ملیشیا سے ہوتا ہے نا ہمارے پاس آئل نہیں, کے حوالے سے. وہ پام آئل آتا ہے انڈونیشیا ملیشیا سے, پر یوکرینین ریپ سیڈ اور یوکرینین آپ کا کینولا جو ہے وہ ہمارے پاس بہت اچھی مقدار میں امپورٹ ہوتا رہا. آئل سیڈ جو نا جس سے ہم آئل کنورٹ کرتے ہیں, آئل بناتے ہیں, ایکسٹریکٹ کرتے ہیں آئل اس میں سے, تو وہ ہمارے پاس یوکرین بڑی مارکیٹ تھی. وہ کیونکہ بند ہوئی ہے وہاں سے سپلائی بڑی وہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اب آپ کو کوکنگ آئل بڑا مہنگا نظر آ رہا ہے. تو یہ بیسکلی رشیا اور یوکرین کا ایک سائیڈ ایفیکٹ رہا, ڈرا بیک رہا. لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ رشیا ایک اچھا پروڈیوسر ہے آئل کا, وہ بھی ایک فیکٹر تو ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ آئل کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, یہ 120 سے نیچے کچھ آ جاتا ہے, تو پاکستان کے اندر بیسکلی جو نا فائدہ ہوگا. اس کا ریٹ آئے گا. ہماری ہے ہی آئل بیس اکنامی, بیسکلی میجر پاور جنریشن ہماری جو ہے وہ اس کے اوپر ہے, بجلی کے اوپر ہے. 20 روپے یونٹ کاسٹ کرتی ہے, حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس ہائیڈرو ہے وہ شاید 6 روپے کاسٹ کرتی ہے. تو وہ اگر اس چیز کو موازنہ کریں, کوئلہ کا جو کول کا ہے وہ شاید 8 روپے کاسٹ کرتی ہے. تو سب سے مہنگی بجلی ہم پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہ ہے ہی ساری آئل بیس. اس کے بعد پھر گاڑیوں کا فیول ماشاءاللہ ہمارے پاس, ہم ای ویز کی طرف نہیں جا رہے ہیں اس چیز کو, کیونکہ بجلی کی شارٹیج ہے, لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے. رائٹ, چلیں جی کرٹکس نہیں سر, سجیسٹیو گفتگو میں چاہوں گی کہ کیونکہ کرٹکس کرنا آسان ہوتا ہے لیکن سولوشن دینا از کوائٹ ڈیفیکلٹ. مسعود صاحب سے بھی میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں. سولوشن کی بات کریں سر, آپ نے ذکر کیا سر فریٹ کے حوالے سے. فریٹ ہائر سائڈ پہ دکھائی دے رہے ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کافی بڑھتے ہوئے اس کی وجہ سے دکھائی دیتی ہے. سر فریٹ کے معاملات کیسے حل ہوں گے؟ فریٹ کی بات کی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ پوائنٹ میں یہ بھی پوچھتے چلوں کہ عدیل صاحب نے آئل پرائسز کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے پاس بجلی سستی نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں, یا پھر کنزمپشن بہت زیادہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جانا بھی ایک سولوشن ہے, جو کہ آپ کب کام کر رہے ہوں, اور پھر آپ نے پولیٹیکل اور اکانومیکل جو ہے وہ کنڈیشن کو بولا کہ جب تک دونوں آپ کے حق میں نہ ہو تو یہ سینسٹیوٹی دیکھی جاتی ہے. نہیں سمجھتے آپ کہ یہ دونوں بھی ایک ہارش ہماری حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہمیں جب آپ بات کرتے ہیں نا پازیٹیوٹی پہ جانے کے لیے, تو آپ کی گفتگو جو ہے نا وہ بہت میتھڈالوجی کی طرف چلی جاتی ہے. وہ جو ہے نا بالکل ایک اکیڈمک ڈسکشن میں چلی جاتی ہے, اور وہ اکیڈمک ڈسکشن جو ہے اس کا فائدہ لانگ ٹرم میں ہی ہوتا ہے. کل آئل کی کنزمپشن ختم ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, کسی کے کہنے سے نہیں ہو سکتی. دے دے کوئی جس کا بھی ہے, بولو بھائی موٹر سائیکل کل سے نہیں چلانا, کوئی ایک آدمی بھی بند نہیں کرے گا. آپ اور آپ کے کوئی نہیں, موٹر سائیکل کی بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ چلتی نظر آ رہی ہے حیدرآباد میں اس وقت. پاکستان میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل حیدرآباد میں بن رہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو مجھے حیدرآباد کی بڑی معلومات ہے. ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے جناب کہ آپ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کی میتھڈالوجی بناتے ہیں, اس پہ سمجھتے ہیں, اینڈ دین موو آن. میں آپ کو اس کے لانگ ٹرم سولوشن دیتا ہوں. لانگ ٹرم سولوشن میں یہ ہے کہ ہمارے پاس آئل کی امپورٹس ہیں. آئل ہمارے یہاں جو استعمال ہو رہا ہے انرجی میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے, کوکنگ میں دوسرے نمبر پہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس اگر ہم را مٹیریل کی بات کر لیں, سیڈ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, وہ را مٹیریل پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے پاس سولر پینل, آلٹرنیٹ انرجی ساری امپورٹ ہو رہی ہے. ہم نے کوئی انڈسٹری ابھی تک ایسی کوشش کی کہ سولر پینل ہم بنانے شروع کر دیں, ٹھیک ہے. نقل تو پوری دنیا میں یورپ کی چائنا نے کی, چائنا کی دوسرے ملکوں نے کی, تو ہم اوور سائڈ پہ جانا شروع کریں. را مٹیریل کی امپورٹ میں ہم بات کرتے ہیں. انرجی کے لیے را مٹیریل کیا ہے؟ انرجی را مٹیریل ایک بہت بڑا را مٹیریل کچرا ہے. ہمارے پاس کچرا بھرا پڑا ہوا ہے, ہم لوگ کیا اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ کوئی انرجی کا پلانٹ ہم لگا رہے ہیں اس پہ؟ ہمارے پاس بہت بڑی بایو گیس کی ایک را مٹیریل اویلیبل ہے. ہم کتنا, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس پہ پلان کر کے کام کرنا شروع کر دیں. اور یہ صرف کسی ایک سرکاری ادارے کا کام نہیں ہے, یہ کام ہے پالیسی بنانے میں پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لینے کا. آپ کو میں بتاؤں, جیسے یہ وینچر کیپٹل ہوتا ہے اور جو اس طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں, یہ جب انویسٹ کرنا شروع کرتی ہیں تو ان کا سکسس ریٹ پوری دنیا میں ایوریج جو ہے 15-20% کا ہے. ہمیں ہر چیز کامیاب چاہیے تو ہم اس میں انویسٹ کریں گے, ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹ کرنے پڑیں گے, کچھ فیلیورز آئیں گے, لیکن
जो 15-20% या 30%, हमारे रीजन में बाय द वे 30% है सक्सेस रेट, जो 30% निकलेगा वो आपकी मुल्क की इकोनॉमी को कहाँ ले जाएगा. सो रॉ मटेरियल इंपोर्ट को गौर कर लें कि किन चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है और उसका जो फ्रेश आइटम है उसका इंपोर्ट बिल कितना बढ़ रहा है. थोड़ी सी डीप बात है बट इसको दोनों चीज़ों को रिलेट कर लें. फिर आपके पास रॉ मटेरियल पे आ जाएं वापस. एग्रो बेस्ड कंट्री है, लाइव स्टॉक बेस्ड कंट्री है, 900,000 किलोमीटर का आपका कोस्टल है. आप अपने फिश प्रोडक्ट से, सी प्रोडक्ट से, आप अपने आलू से, गाजर से, टमाटर से, फ्रूट से कितनी इंडस्ट्री चला रहे हैं और क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं. आप तो सारा फूड प्रोसेसिंग. फिर आपकी लाइव स्टॉक बेस है, कितना बड़ा रॉ मटेरियल है. एग्जैक्टली. आप उठाते हैं, कुर्बानी करते हैं, भेज देते हैं, बड़ा कर रहे हैं. फूड प्रोसेसिंग की तरफ आना है, फूड वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग, की तरफ आना है, वैल्यू एडिशन की तरफ आना है, रूरल को इन्वॉल्व करना है. रॉ मटेरियल क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है, वह पूरा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कैसे नहीं इस्तेमाल हो सकता, उसको इस्तेमाल करना है. मैन पावर आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी, टैक्सेशन बढ़ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज जाना कम हो जाएगा, आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा. राइट. चले जी, थैंक यू सो मच. नकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए. अदील साहब आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया. ओवरऑल आज के दिन हमने डिस्कशन बजट के हवाले से, कुछ वैल्यू एडिशन के हवाले से और सजेस्टिव गुफ्तगू जो है मैं कह सकती हूँ कि की है, जिसमें सोल्यूशंस को भी टारगेट किया गया है. साथ साथ जो हमारी अभी नीड है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए, उसको भी थोड़ा सा रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि नीड ऑब्वियसली फुलफिल होगी तो ही ये कॉम जो है वो चलेगी. तो दोनों चीज़ों को, गुफ्तगू को हमने आज समेटने की कोशिश की है. दैट्स ऑल. इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.